السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 99۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون و ما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول یعنی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کیا، اور رسول وہ ہوتے ہیں جو پیغام کو پہنچائیں۔ جب ہم ہدایت کے مراحل دیکھتے ہیں تو ہدایت اصل میں دو مراحل سے کسی انسان تک پہنچتی ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے نبی، تم نے جو بھی پیغام ہے میرے بندوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے جو نبی کے ذمہ ہے، یعنی ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ اور اس کے دو طریقے، نمبر ایک، جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید، اس میں احکامات نازل ہوئے، وہ اللہ نے بیان کیے، اور ان احکامات کو کیسے پریکٹیکل کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیمونسٹریشن، اس کو پریکٹیکل کر کے اللہ کے نبی نے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی سنت مطہرہ، یہ سب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ یعنی اللہ کے نبی کے اوپر کیا تھا؟ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مگر صرف پہنچانے کی ذمہ داری۔ اور اس پہنچانے کے اندر تبلیغ کے جتنے بھی اصول تھے اللہ کے نبی کو وہ سکھائے گئے، یعنی حکمت کیا ہوا، کس طریقے سے، کس انداز سے، کس اسلوب دعوت کو فالو کرتے ہوئے سامنے والے کی نفسیات اور اس کو اچھے سے سمجھ کے اس کے مطابق بات کرنا، یہ اللہ کے نبی کو سکھایا گیا، کیونکہ تربیت اللہ تعالیٰ خود کر رہے تھے۔ مطلب ایک اندھا ایک آیا شخص، اور اللہ کے نبی اس وقت سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے، تھوڑی سی اللہ کے نبی نے بے توجہی بخشی، بے توجہی کی تو آیت آ گئی عبس وتولی۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ٹریننگ کر رہا ہے کہ تم نے کس طرح سے دعوت اور کس انداز میں دعوت دینی ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی بات کہ حکمت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے کتنی اٹھ اٹھ کے راتوں کو دعائیں کرتے تھے، اپنی امت کے لیے ہاتھ پھیلا کے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے۔ یہ وہ خلوص تھا کہ دعوت کے اندر خلوص بھی شامل ہو، یہ ان کے عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کو کہا یہ اسوہ رسول ہے، اور یہی اصل میں پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دو۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے تھے، انہوں نے نہ صرف پہنچانے کا حق ادا کیا، اللہ کو اس پر گواہ بھی بنایا، پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کی، طائف کے میدان میں پتھر بھی کھائے، لوگوں سے باتیں بھی سنی۔ شروع میں مشکلات اتنی تھیں کہ مکے کے کافر جو ہے ان پہ استہزاء کرتے، ہنستے، ان کے اوپر اوجری تک ڈال کے نماز کی حالت میں چلے گئے، یعنی کیا کیا نہیں انہوں نے سہا، لیکن انہوں نے پہنچانے کی ذمہ داری پہلے دن سے آخری دن تک نبھائی۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کسی بندے کو ہدایت کا مل جانا، یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے کن سے ملتی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکلف بھی نہیں۔ نماز خود اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا کہ ہر بندہ خود رسپانسیبل ہو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا کہا گیا کہ ہدایت صرف اسی رب کے ہاتھ میں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مانگنے کے لیے کہا گیا کہ ہر بندہ خود ہدایت کو طلب کرے، اور کس سے کرے؟ اللہ سے۔ آج امت کی ذمہ داری بھی صرف تبلیغ ہے، اسلوب دعوت کو سمجھ کے دوسرے تک پہنچانا ہے۔ ہدایت آج بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، چونکہ آج نبی نہیں آئیں گے، ان کے امتیوں کے اوپر ڈال دیا گیا بلغنی ولو آیا، تبلیغ کرو، پہنچا دو، ایک بھی اگر آیت تمہیں سمجھ آتی ہے اس کو پہنچا دو، یہ مشن ہے۔ یہ ایڈریس خطبہ حجت الوداع پہ دیا گیا، اور اس کو ذمہ داری بنا کر امت مسلمہ تک پہنچا دی گئی۔ تو اس لیے امت کا ہر فرد یا تو عالم ہے،
یا وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھ کے اگلے دفعہ میں عالم بھی بن گیا، یعنی پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تو جانتا ہے نا، ما تبدون و ما تکتمون، اگر کوئی تم ظاہر کرتے چھپاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اصل میں ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں بتانا ہے، اور ترہیب بھی ہے کہ ڈرا رہے اللہ تعالیٰ تم نے چھپانا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 100، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہہ دیجئے آپ نہیں برابر خبیث اور طیب، اور اگرچہ بہت سی ناپاک کی کثرت تمہیں خوش نما لگے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب خبیث اور طیب دو ٹرمینالوجی یوز ہوئیں، اور اسی کے حساب سے دو تفاسیر بھی ہیں، معنی ڈفرنٹ ہے۔ اگر ہم خبیث اور طیب کی تفسیر حلال اور حرام کریں تو بھی ایک معنی لیا گیا، اور دوسری تفسیر میں خبیث سے مراد کافر اور طیب سے مراد مومن کی مثال ہے۔ پہلی تفسیر دیکھتے ہیں کہ حلال یعنی طیب اور حرام یعنی خبیث۔ اللہ کہتا ہے یہ حلال اور حرام کے ضابطے جو ہیں تمہیں جس طرح سکھا دیے گئے وہ ایکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث کیا ہوتا ہے؟ جیسے حرام رزق، ناپاک، غیر مفید، اس سے انسان کی صحت بھی برباد ہوتی ہے اور عقیدے بھی تباہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ تم پر جانور جو مردہ ہے وہ حلال نہیں، حرام کر دیا۔ اسی طرح خون یعنی ذبح کے وقت نکلنے والا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جسے تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں خبیث کیسے ہیں۔ نمبر 1 مردار دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جب جانور طبعی موت مرے، کسی بیماری یا چوٹ کی بنا پر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کا خون جسم کے اندر سے باہر نہیں آتا، بیماری کے جراثیم اندر ہی رہ جاتے ہیں، وہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ ذبح کریں تو یہ خون بہہ جاتا ہے، اس لیے مردار خبیث گوشت اس طرح ہم نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح حرام خون وہ ہے جو ذبح کے دوران نکلتا ہے اور ظاہر ہے وہ جراثیم لے کے نکلتا ہے۔ تھرڈ ون خنزیر کا گوشت، خنزیر حرام جانور، اس کے اندر کی خصوصیات ایسی خباثت والی ہوتی ہیں کہ کھانے والی قوموں کے اندر بھی جنسی آوارگی، فحاشی اور یعنی ہم جنس پرستی کا شکار کر دیتی ہیں، کیونکہ جانور کے گوشت کی خصلت ہے۔ اخلاقی خرابیوں کا شکار معاشرہ ہی ایسے گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی آستانے پہ ذبح ہوں یا کسی اور نام پہ ذبح ہوں، جب اس کا روحانی طور پہ اثرات عقیدے کی خرابیوں کی شکل میں نظر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کو طیب، حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں۔ صحت، اخلاق اور عقیدے کی بربادی والی چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ کثرت بڑی ہوگی، اگر وہ خوش نما بھی لگے تب بھی خبیث کی طرف مت جاؤ۔ بڑی پیاری بات ہے کہ کثرت میں نہ جاؤ بلکہ قناعت میں رہو۔ دیکھیں ہوتا بھی کیا ہے، سود نظر آیا، بہت مال دیکھا، بڑا رغبت ہوئی، موٹیویشن ہوئی، دل مائل ہوئی، لیکن سود حرام ہے۔ زیادہ مال حاصل کرنے کی طلب ہی تو انسان کو خبیث کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ کثرت نہ دیکھو بلکہ تھوڑے پر قناعت کرنا سیکھو۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، کئی طرح کے لوگوں کی ہم نے آزمائش کی ہے، ان چیزوں سے نوازا ہے، کس سے؟ جو آرائش کی چیزیں تھیں، تو ان پر تم نگاہ نہ کرنا۔ کیوں نوازا ہے؟ کیونکہ آزمائش ہو جائے، لنفتنہم فیہ، تاکہ وہ فتنے میں ڈال دیں اس سے، وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن جو اللہ کی طرف سے دی گئی روزی ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت عام ایک نظر کی بات کریں کہ ہماری نظریں ان آرائش کی چیزوں پہ نہ جائیں جو لوگوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب آٹومیٹیکلی انسان متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے جو دوسروں کے پاس ہے۔ اچھی گاڑی نظر آ گئی، لگژری لائف نظر آ گئی، اب وہ اگر حرام مال سے بنائی جا رہی ہے تو اس سے آزمائش ہے ان کی، اس پہ نگاہ نہ کرنا، کیونکہ حرام مال کی کمائی کے اثرات ہی اور ہوتے ہیں۔ اولادوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، قتل تک کی نوبت آتی ہے، سم ٹائمز بیماریاں
اس رزق کو کھا کے پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ سارا مال جو کمایا گیا ہوتا ہے وہ صحت کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سود ہے، جوا ہے، یہ ایک انسان کے اندر ایسی خرابی پیدا کرتا ہے کہ مروت لحاظ، اثار اور قربانی کے اگینسٹ جو ہے اندر سے جذبے ابھرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا؟ مال اور مال اور مال، جمع کرو جمع کرو۔ اسی لیے آج مغرب کے زوال پذیر معاشرے میں زیادہ کماؤ زیادہ جمع کرو کے اندر لوٹ کھسوٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا جو لمبا سفر کر کے آیا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا تو اس کی دعا قبول نہ کی جاتی، وجہ یہ کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ حرام غذا جب ملی ہی ہو تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ رزق حلال پر قناعت کرنا سیکھیں۔ مال طیب دراصل رزق حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال سے چاہے تھوڑا بھی ہو برکتیں نازل کرتا ہے۔ بڑے بڑے بنگلے بنانے کے بجائے سمپل سا گھر ہو، سادہ سا ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، اللہ تعالیٰ کا نام اس میں بلند ہوتا ہو، بہن بھائیوں میں محبتیں ہوں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہاں پہ محنت کی جاتی ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر سب خوشی محسوس کریں، خوش نصیبی ہے۔ حلال مال کے ساتھ ہی خوش نصیبی مل جاتی ہے۔ نصیحت اللہ یہی کہہ رہے ہیں، تھوڑے پہ راضی رہو، نہ کہ بڑے بڑے بنگلے بنا کر حرام مال کھا کر اس کی کثرت کو انجوائے کرنے سے اچھا ہے آخرت کو انجوائے کر لینا۔ دوسرا معنی جو تفاسیر میں بیان کیا کہ خبیث سے مراد کافر اور طیب سے مراد مومن۔ مسلمانوں کو جب تعلقات اور محبتیں قائم کرنی چاہیے تو وہ کس سے کرنی چاہیے؟ طیب سے۔ آف کورس طیب کا مطلب پاکیزہ آپ کی گیدرنگ ہو، پاکیزہ تعلقات ہوں، کثرت تعلقات سے متاثر نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جہاں میجورٹی ہے تاکہ ہم اتھارٹی بن سکیں، لیکن طیب لوگوں کی مجلس ہمیشہ طیب کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ ایک ہی ہو۔ اس لیے یاد رکھیں خبیث لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوستیاں بھی خبیث سے کرتے ہیں۔ ملک کو ہر وقت یاد رکھیں ایک کرائسس میں ڈالنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ آج بھی کتنے ہی ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہ کافروں سے اس لیے دوستی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ان کو کرائسس سے نکالیں، حالانکہ ڈالنے والے وہ خود ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عقل مند حکمران وہ سمجھا جاتا ہے جو ملک کو IMF سے زیادہ سودی قرضے دلوائے۔ یہ تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ طیب کو چھوڑیں اور کافروں سے دوستی کر کے یعنی خبیث سے دوستی کر کے دنیاوی مفادات کو حاصل کریں، ان ممالک سے رابطے استوار کریں۔ یہ کب ہوگا کہ جب انسان طیب کی طرف مائل ہوگا، چاہے وہ رزق ہو چاہے وہ فرینڈشپ ہو، جب وہ کیا کرے گا؟ فاتقوا اللہ، جب وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ رب العزت کا ڈر اس کو یہ کام کروا لے گا۔ یا اولی الالباب، عقل والوں کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت نمبر 101 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم سوال کرو ان اشیاء کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تم پر، ان تبد لکم تسؤکم، تو وہ تمہیں بہت بری لگیں، وَإِن، اور اگر تسألوا، تم سوال کرو، عنہا، اس کے بارے میں، حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تبد لکم، وہ ظاہر کر دی جائیں گی تم پر، عفا اللہ عنہا، اللہ نے جو ہو چکا اس کو بخش دیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ دیکھیں سوالات، کوشچنز کرنا بعض اوقات بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، آپ کوشچننگ کیا کریں، لیکن کوشچن کرنے کے کچھ رولز، ریگولیشنز اور ضابطے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اہم ٹاپک جو اس آیت میں ڈسکس ہوا ہے اور ایمان والوں کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، ورنہ کفر والے تو سوال ہی ایسے کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زج کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا۔ چند ٹاپکس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی سوالات کے حوالے سے۔ سب سے اہم بات یہ کہ سوال کرنے والا شخص کون ہے، سوال کرنے والے شخص نے کس کے متعلق سوال کیا، یعنی مقصد سوال کیا ہے، کس موقع پہ سوالات کرنے ہی نہیں چاہیے، اگر سوالات کے جوابات مل جائیں پھر کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہیں ہم 4 باتیں جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔
پہلی بات یہ، یہاں پہ سوال کرنے والا شخص جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے وہ ایمان والا ہے، یعنی ایک مومن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے سوالات کے اندر کوئی بینیفیشل بات ہونی چاہیے۔ کافروں کے سوالات کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، الجھانا ہوتا ہے نا، سم ٹائمز بلکہ وہ جان بوجھ کے سوال کرتے ہیں تصدیق کرنے کے لیے کسی کو پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اور مسلمانوں کے، ایمان والوں کے سوال کیا ہونے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مقصد سوالات یہ ہو کہ امت کو فائدہ ہو، مفید سوال ہو، بے مقصد لا یعنی اور ایسی چیزوں کے بارے میں جو پسندیدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہے ہیں، تم نے ان میں نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ٹائم بھی بچانا چاہ رہے ہیں اور انسان کی حکمت کو بھی اجاگر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحث و مباحثہ کرنا معاملات کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر کے الجھن میں نہ پڑیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو آپ نے ناپسند کی، جب آپ سے زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصے ہو گئے۔ لوگوں نے فرمایا جس چیز کے بارے میں سوال کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا جس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ ایک آدمی نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم مولا ہے۔ پھر جب حضرت عمر نے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ عرب کے کچھ بدو آتے تھے، عجیب الغریب سوال کرتے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پہ بھاری پڑتے۔ اب سوال کرنے سے پہلے نہ تو وہ فیس ریڈر تھے کہ وہ دیکھ لیتے، بدو تھے وہ۔ حضرت عمر نے تو فیس ریڈنگ کر کے فوراً ہی اللہ سے توبہ کی، لیکن بے مقصد سوالات، باپ کون ہے، اس طرح کے کام اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہی نہ کرو، اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ہی ناگوار ہو۔ ان بے مقصد سوالات میں کیسے سوالات ہیں؟ مثلا جیسے اسی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ باپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بے مقصد سوال۔ بعض اوقات سوالات صرف علماء کا امتحان لینے کی غرض سے کیے جاتے ہیں، اگر جواب نہ دیا تو کہتے ہیں دیکھا اس کو تو چھوٹی سی بات کا نہیں پتا تھا۔ بعض سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنی تعداد تھی، ان کے نام کیا تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نام کیا تھا ان کا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، جب آپ قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا ذکر ہو یا اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی ناموں کا ذکر ہو؟ چلے کسی نبی کے حوالے سے ناموں کا ذکر ہو، نہیں، کام اور مقصد یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نام سے زیادہ، لیکن سوالات کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو نا مناظرہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے آمنے سامنے سوال کر کے دوسرے کو لاجواب کرنا، پھر وہ لاجواب کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، خام خواہ کی بحث کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ بات پتا ہو تو آپ سوالات کو بڑے دھیان سے کریں گے۔ کچھ موقع ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سوال نہیں کرنے چاہیے، اور یہیں پہ آ رہا ہے وہ کیا، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر اس ٹائم پہ سوال کرو گے نا جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا تو تم پہ وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، پس فرمایا اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا، بس تم حج کرو۔ تو ایک بندے نے کہا کیا ہر سال اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے یہ بات 3 بار کہی۔ اب دیکھیں وہ ریپیٹڈلی کوسچن کر رہا ہے، اور آپ خود سوچیں کہ اگر ہر سال کا وہ کوسچن کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی زیادہ سوال نہ کرو، جب میں تمہیں جواب نہیں دے رہا تو تم نہ کرو سوال۔ پھر آگے فرمایا کہ در حقیقت جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ کثرت سے سوال کرتے، اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے، بس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اس میں جتنی استطاعت رکھو اتنے کر لیا کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم اس کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ سوالات کم سے کم منیمم کرنے کی توفیق اللہ دے۔ وجہ یہ ہے کہ زیادہ سوالات انسان کو باؤنڈ کرتے چلے جاتے ہیں، کم سوالات میں انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنی مرضی کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، گھر میں آپ نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا میں کھانا کیسے بناؤں، وہ آپ کو کہتے ہیں کوئی بھی بنا لو سالن، نہیں پھر بھی ضد لگی ہوئی ہے، نہیں کون سا سالن، کتنی مرچ، کتنا نمک،
کتنا دھنیا ڈالوں کہ نہیں، ٹماٹر ہونے چاہیے کہ نہیں. مثال بتانے کا یہ ہے کہ جب آپ پوچھتے جائیں گے پھنستے جائیں گے، یہاں تک کہ جب شوہر کے مطابق نہیں بنے گا، کہا سب کچھ تو بتایا تھا. اب ایک بندہ آپ کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ ہے تو آپ اس کو ویل کریں اس موقع کو. یعنی جب انسان عبادت میں بھی دیکھے، اعتکاف عبادت ہے. اب اگر سوالات پوچھ، اعتکاف میں سو سکتا ہوں، کتنا سو سکتا ہوں، کتنی دیر سو سکتا ہوں، موبائل یوز کر سکتا ہوں، کتنی دیر یوز کر سکتا ہوں، کون سی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا، پوچھتے چلے جائیں. اور اگر ایسے وقت میں جوابات بھی ملتے چلے جائیں تو اب انسان پھنستا چلا جائے گا. تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. اگلی آیت نمبر 102 میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بات کے اوپر آگے والی بات ہے. قد کہہ دیجئے سالہ قوم من قبلکم، تحقیق کہہ دیجئے سوال کیا تھا تم سے پہلی قوم نے بھی. ثم پھر اصبحوا بہا کافرین، وہ ہو گئے اس سے انکار کرنے والے. یہ آیت دراصل یہودیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وہ سوالات پوچھتے جاتے، مقصد عمل کرنا نہ ہوتا. مثلا اللہ نے جب کہا تھا کہ قتل کا معمہ حل کرنا ہے تو ایک گائے لو، اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا لاؤ، لاش پر مارو تو بول اٹھے. یعنی عمل کرنے کی بجائے سادہ سی بات تھی نا، کوئی گائے لو. اب کیا کرنے لگے، گائے کون سی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، کیا کرتی ہو کیا نہ کرتی ہو، وجہ اور زیادہ وہ گلی میں پھنستے چلے گئے، اسپیسیفک ہوتے چلے گئے. جب آپ رنگ اور خوبیوں کے ساتھ بہت زیادہ کسی آپ کو پوائنٹڈ کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے گائے کو ذبح تو کر لیا لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. مطلب کیا تھا سوالات کا مقصد دراصل ان کا یہ تھا کہ شاید جان چھوٹ جائے، جب نہیں چھوٹی تو پھنستے چلے گئے. اب اطاعت کی بجائے خواہ خواہ کی سوالات، قریت، بحث، فتح لا کے الجھانا، یہ تو یہودیوں کا کام ہے ہی. اگلی آیت نمبر 103، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، نہ ہی کوئی سائبہ، نہ ہی کوئی وسیلہ اور نہ ہی کوئی حام. ولیکن الذین کفروا، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے تھے، یفترون، وہ افترا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، اللہ الکذب، اللہ کے اوپر، یعنی اللہ پہ وہ جھوٹ باندھتے تھے. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے ہیں. یعنی مشرکین جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے ان کی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. دراصل ہوا یہ تھا کہ مشرکین نے کچھ جانور ٹرمینالوجی وائز بنائے ہوئے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. یہ خود بخود ان کے آباء و اجداد اور سرداروں کی ایجاد کردہ اصطلاحات تھیں، خود کی رسومات تھیں جو وہ اپنے اوپر پابندی کرنا لازم سمجھتے تھے اور اس کو اجر و ثواب کا باعث سمجھتے تھے. بحیرہ، سام، وسیلہ اور حام کے متعلق مختلف تفاسیر ہیں. وجہ کیا ہے، یہ جو 4 نام ہیں نا، ہر قبائل میں ان کے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز تھیں. شرکیہ عقیدے، کبھی ایک قبائل میں بحیرہ کو کچھ، دوسرے قبیلے میں کچھ کہا جاتا ہے. اس طرح بحیرہ کے حوالے سے بھی ڈفرنٹ لوگ جو ہیں پرسیپشنز رکھتے تھے. ہمیشہ یاد رکھیں جب شرک ہوتا ہے نا اور کوئی اتھینٹک سورس آف نالج نہیں ہوتا، وہی نہیں ہوتی، اپنے پاس سے خود ساختہ بدعات ہوں، تب جا کر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحے چینجیبل ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر قبیلے کے اندر بھی چینجیبل ہوتی ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے جب قرآن یا وحی کی نالج ہو، موسٹ اتھینٹک سورس آف نالج ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. تو یہاں پر چونکہ بحیرہ کے حوالے سے ڈفرنٹ تفاسیر ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق بحیرہ سے مراد وہ اونٹ، اونٹنی یا دوسرے جانور تھے جنہیں بتوں کے نام وقف کر دیا جاتا. اس میں وہ بکری اور گائے بھی شامل کر لیتے. بتوں کے نام وقف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کا دودھ نہیں پینا، گوشت نہیں کھانا. اب صائبہ ایک اور جانور تھا جو زیادہ عمر کا ہو جاتا، اس کے بچے زیادہ ہو جاتے، اس سے متعلق وہ کہتے اس پر مزید بوجھ نہیں لادنا، اس کا گوشت نہیں کھانا. یہ جانور بھی بتوں کے نام وقف ہو جاتا اور کہتے ہیں کہ جہاں سے چاہیں یہ کھا لیں، انہیں کوئی نہیں روکے گا. وسیلہ کے بارے میں تصور تھا کہ یہ وہ اونٹنی یا بکری ہے جو صرف مادہ بچے جنتی ہے، اسے وہ بتوں کے نام وقف کر دیتے. وہ ان جانوروں کو مقدس جانتے، نہ تو انہیں ذبح کرتے نہ گوشت کھاتے. حام یا حامی، یہ بھی ان کے متعلق ایک کانسیپٹ تھا کہ نر اونٹ کو جب باڑے میں چھوڑ دیا جاتا اور جب زیادہ اونٹنیاں اس سے حاملہ ہو جاتی تو یہ خیال کرتے کہ اونٹ مقدس ہو گیا،
یہ شرکیاں رسمیں انہوں نے خود اختیار کی تھیں۔ ابن عباس کی تفسیر، وہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں بحیرہ سے مراد وہ اونٹنی جس کے کان پھاڑ دیے جائیں، صاحبہ سے مراد وہ اونٹنی جو 10 بچے دے دے، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں یہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، اب یہ صاحبہ اسے وقف کر دیتے۔ وسیلہ وہ جوان اونٹنی جس کی عمر تو زیادہ نہ ہو لیکن وہ ٹوین بچے دے، دو دو کر کے یعنی بچے جنم دے۔ مفسرین نے مزید تفاسیر بھی بیان کی، بحیرہ کے بارے میں کہا جو اونٹنی 5 مادہ بچے جنم دے اور چھٹی بار نر بچہ ہو جائے تو اسے بحیرہ کہہ کر اس کا کان پھاڑ کر اس کو بتوں کے نام وقف کر دیا جاتا۔ یعنی مختلف مفسرین کی مختلف آرائیں مختلف قبائل کے بارے میں کیوں تھیں؟ ظاہر ہے مشرکین کے حوالے سے تھیں، اور کیونکہ اتھینٹک سورس نہیں تھا اس لیے اپنی مرضی تھی۔ دیکھ لیں مشرکین کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگ گایوں کے اوپر سینگوں پر سرخ اور سبز رنگ کے دوپٹے باندھ کر ان کو فصلوں میں جانے سے نہیں روکتے، جہاں چاہے وہ جاتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں۔ عقیدہ ہی ہوتا ہے گائے فلاں درگاہ کی آستانے کی ہے، اگر روکا گیا تو وہ درگاہ کے جو ہیں پیر وہ ناراض ہو جائیں گے، بزرگ ناراض ہو جائیں گے، اس کا نمائندہ ان کا دودھ ہو سکتا ہے، وہی چاہے تو بیچ سکتا ہے، وہی اس کا دودھ اور گوشت ذبح کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندوؤں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گائے کو ایک دیوتا، گاؤ ماتا یعنی خدا سمجھا جاتا ہے، اس کا پیشاب پینا اجر کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک سرخ بچڑے کے حوالے سے آج کل بہت سی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ کیا ہے کہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ تورات اور زبور میں جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے مطابق کئی ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد وہ ایک ایسے بچڑے کی تلاش میں، جیسے بنی اسرائیل کے بچڑے کی میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ وہ مل جائے تو کسی، اب وہ کہتے ہیں اسی طرح کا ہو تو ہم ٹیمپل کے اندر اس کی بیس میں اس کی راکھ کو جلا کر مقدس کر کے پھر اس کے بعد ٹیمپل کی تعمیر کریں گے۔ اور اب وہ وقت آ گیا تو چنانچہ وہ 5 بچڑے جو ہیں انہوں نے ریڈی کر لیے ہیں، بریڈ کروا کے، ایک امریکہ کے شہر ٹیکساس سے لے کر انہوں نے یہ لے جا کے اسرائیل میں لے جا کے کی۔ یہی آج کل ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، کیا حقیقت ہے کیا نہیں اس کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جانوروں کو مخصوص کر لینا یہ کہیں کوئی حدیث نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، مشرکین نے خود مخصوص کیے، ہندوؤں نے خود مخصوص کیے، کہیں بھی ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا کوئی اتھینٹک ثبوت نہیں ہوتا تو یہ کام ہوتا ہے۔ بچڑے کے حوالے سے بھی وہ یہ مذہبی فریضہ سمجھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں بتائیں، خود سوچیں۔ فلسطینی مسلمانوں کا صفایا کر رہے ہیں، مسلسل بمباری کہ کہیں یہ دوبارہ ہم پہ حملہ نہ کریں۔ مقصد ان کا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک پلان ہے، جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا آگے آیت میں یہ کہا گیا لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو اللہ پہ جھوٹ بولا، یعنی مشرکین جو بحیرہ سام وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں ہے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ افترا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ رسم عقیدے خود وضع کرتے، ڈال کس پہ دیتے، اللہ پہ۔ یعنی آپ آج بھی دیکھیں کہ کوئی بھی خود سے وضع کر کے اللہ پہ ڈال دے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تبھی اللہ کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، عقل ہی نہیں رکھتے وہ اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا کہ وہ یہ جانوروں کو مخصوص کروائے۔ آیت نمبر 104 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تَعَالَوْا، آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو نازل کیا اللہ نے اور رسول نے، قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمیں جو پایا ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ اب مشرکین جو یہاں پہ اپنے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جیسے جانوروں کو بنا کے بیٹھتے ہیں، یا جب ہم ہندوؤں سے ڈسکشن کریں تو وہ اپنے گائے کو پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی اس کی سند نازل کی؟ جب ان سے کہا جاتا ہے نا قرآن کیا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو مانا۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین کو کیا اپنے پر زوم تھا کہ وہی دیندار ہے، کیا ان کا دین کی بیس تھی، آباء و اجداد، بیس یہ تھی آباء و اجداد نے کہا ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہماری تورات میں لکھا ہے،
یہ سارا مذہبی فریضہ مسلمانوں کو مارنے کا ہمارے تورات میں لکھا ہے. ہمارا تورات کہتا ہے کہ مارو دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، مشرکین کہتے تھے یہ نعوذ باللہ بے دین ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، مشرکین کے شرکیہ عقیدوں کی نفی کر دی، کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے. تو انہوں نے آپ کو، مکے کے لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ صابی یعنی بے دین کہنا شروع کر دیا. آج کل کی گمراہیاں بھی تو ایسی ہیں نا. کچھ لوگ ہیں بزرگوں کے نام پر دین بناتے ہیں، مرشد کا نام لیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، عقیدے برباد کرتے ہیں. کشف ہوتا ہے ان کو، کشف پہ پورا دین بنا کے رکھ دیتے ہیں. دراصل جہلی دور میں یہی ہوتا تھا. آج اگر آپ ان کو کوئی حدیث سنا دیں جس کی سند بھی ہو، آپ اس کا علم دے دیں، وہ اس کے مقابلے میں کہیں گے ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے بڑوں کی یہ بات تھی. اس جہالت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا اولو کان آباؤہم، بے شک اگر ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، کچھ جانتے بھی نہ ہو، تب بھی وہ انہی کی سند رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ انہوں نے کہا تھا. ولا یہتدون، اور ان کو کوئی ہدایت یافتہ بھی نہیں کہا گیا. آباء و اجداد اگر مشرک ہیں تو کیا بندہ مشرک بن جائے گا؟ نہیں. جب حدیث کی سند موجود ہو، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، اس کے مقابلے میں کبھی اپنے بزرگوں کی بات فالو نہ کریں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں. پاکستان میں رسومات ہیں شادی بیاہ کی. آپ کہیں گے نا یہ رسم، مہندی کی رسم نہیں کرنی، تو آگے سے جواب آئے گا ہمیشہ تو سب کرتے تھے، ہمارے بڑے تو کرتے ہی تھے. نتیجہ یہ نکلتا ہے نبی کے ذات کو دیکھے بغیر جب آپ اپنے بڑوں تک بات جاتے ہیں تو سندیں نبی سے لینی ہے کہ باپ کی اور ماں باپ کی بھی اصلاح کی جا سکتی ہے. اگر اسوہ رسول کے مطابق وہ شادی نہیں کرتے، آپ ان کو رسومات بھی تو اصلاح کر سکتے ہیں. باقی تو دین ہم نے جو نماز روزہ کرنا تھا کر لیا. جب ہماری رسومات کی باری آتی ہے تو یہ ساری انڈیا کی رسومات ہیں جن کو لے کر ہم ابھی تک چل رہے ہیں. وہ ہمارے آباء و اجداد اتنے سالوں بعد بھی کیا وہی تھے؟ خود سوچنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان سارے لا عمل میں کیا چیز ہے. یہودیوں کی بھی تو جہلیت یہی ہے نا. اپنے تورات میں مذہبی فریضہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ سلوک کریں، پیشین گوئیاں کی بات کرتے ہیں. کیا ان کی کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے؟ کیا ان کی کتاب میں اس کو کیوں سکپ کیا؟ انہوں نے چھپا دیا نا. جو قرآن میں پہلے تھا وہ چھپا دیتے ہیں. اسی طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں کو چھپا دیا تاکہ اپنی مذہبی سرداری کا ٹھیکہ جو انہوں نے لیا ہے وہ بحال رہے. اب خود ساختہ ٹھیکیداری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تبھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آیت دی ہے اور وہ ہے آیت نمبر 105. بڑی پیاری آیت ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر کیا ہے ان فتنوں کے حالات میں اپنے بچاؤ کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں یضرکم تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. کون؟ من ضل، جو خود گمراہ ہو گیا. اذا اہتدیتم، اگر جب تم ہدایت. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف تم سب کیا کرو گے؟ لوٹو گے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا. بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. یہ آیت بہت خوبصورت ہے. ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہود، نصارہ، مشرکین اور آگے آنے والا دور، تب ہم جان لیں کہ ہمیں ان فتنوں میں کرنا کیا ہے. اللہ کہتا ہے ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنی ٹینشن لو. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، تو اسی طرح اپنی ٹینشن، اپنا احتساب کرتے رہو. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے کہ تم پر تمہارے اپنے بچاؤ کی ٹینشن ہونی چاہیے. مومن یاد رکھیں ایک ہتھیار رکھتا ہے جس کا نام ہے دعا. اپنے بچاؤ کے لیے نا ایک دعا بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے آپ کو. وہ تعلق ہوتا ہے اللہ اور بندے کا. اب دیکھیں مثلا اگر ہم کو ایک سمجھتے ہیں سب سے بڑا فتنہ جس نے آنا ہے، جس سے اللہ کے نبی جو ہیں وہ کہتے تھے وہ دجال کا فتنہ ہے. تو اللہ کے نبی کس سے دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ ہر نماز کے آخر میں پڑھی جانے والی دعا ہے. سیم اسی طرح سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کے بارے کی میں فضیلت یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس ابتدائی 10 آیات میں ایک غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو ظالم بادشاہ سے محفوظ کیا. ان نوجوانوں کا ایمان سلامت رہا. اسی طرح دجال جو کہ ایمان کا دشمن ہوگا، ایمان کو کفر میں بدلنے کے لیے کوشش کرے گا،
تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات میں یہ دعا بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا، اللہ رحمت سے ایسے کام سجا دے گا، ایسے راستے دکھا دے گا جہاں دجال کا تصرف ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دجال نے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ دجال سے بھی اپنی رحمت سے بچانے پہ قادر ہے۔ دجال دراصل کن لوگوں کا جو سردار ہوگا؟ سفاک، سندل، لعنت زدہ قوم جو یہودی اس ٹائم فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کا سردار ہوگا، اور حضرت عیسیٰ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو پکڑ کے نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تبھی ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے اس گروہ میں شامل ہونے کی جو حق پہ رہے، حق پہ جہاد کرے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا یہ گروہ ہمیشہ حق کے خلاف مخالفین سے لڑتا رہے گا، ان پہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال سے لڑے گا۔ یعنی آپ کو اگر اپنے عقیدے کی ٹینشن اور فکر ہو جائے، دعاؤں کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے حصار میں، محبت کے اور حفاظت کے حصار میں آ جائیں، اپنے احتساب کرتے رہیں جس طرح رمضان آئے، تو پھر آپ اپنے رب سے انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے۔ اب دائرہ کو تھوڑا سا اور وسیع کریں تو اس کا مطلب کیا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنا نہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پھر اور دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کریں۔ تم بہترین امت ہو جو اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے کہ تم صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی ٹینشن لو۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے دوسروں کی ٹینشن نہیں لینی۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات ضرور بتانا چاہوں گی، کسی کی غلطی کو آپ دلیل بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بھی گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بچوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، تم نے یہ غلطی کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ بھائی جان نے کی تھی، اس لیے کہ میری بڑی بہن نے کی تھی، اس لیے کہ فلاں نے کی تھی۔ اپنی غلطی کو دوسرے کے اوپر اس طرح نہ ڈالا کریں، یہ سوچیں کہ ہم نے اس کی غلطی سے نہیں سیکھنا، بلکہ ہم نے اپنی اچھائی سے اس کو سکھانا ہے۔ ہمارا تقوی، ہماری دین پر پختگی اتنی اچھی ہو، معاملات اتنے درست ہوں کہ معاشرے کے برے اثرات ہم نہ لیں بلکہ ہمارے اچھے اثرات دوسرے لے لیں۔ یعنی دونوں میں سے ایک ہی افیکٹ ہو سکتا ہے نا، ایک ریسیور ہوتا ہے اور ایک ڈونر ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھائی کو ڈونیٹ کریں، ڈونر بن جائیں، تو برے لوگ معاشرے میں اگر ہیں وہ ریسیور بن جائیں گے۔ اگر معاشرے کے برے لوگ ہمیں برائی ڈونیٹ کرنے شروع ہو جائیں تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ یعنی ہماری روش یہ نہیں ہونی چاہیے۔ خود کیسے ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آ کے یہی کہا ہے نا، لا یضرکم، تمہیں ضرر نہیں پہنچے گا، من ضل، جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم، تمہاری دین کی پختگی، تمہارے اندر کی سٹیبلٹی، تمہارا استقامت دین پر جمنا، یہ استقلال، یہ سب کچھ اتنا مضبوطی سے جمع ہو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تمہارے قدم مضبوطی سے اتنے اچھے جمع ہوں دین پر، تو کیا ہوگا؟ وانصرنا علی القوم الکافرین، دوسروں کے اوپر آپ کے اثرات اچھے ہو جائیں گے۔ نہ کہ یہ کہ اگر کوئی ہدایت پہ نہیں ہے، من ضل، گمراہی پہ، تو جب تم ہدایت پہ ہو تمہیں کوئی ضرر وہ نہیں دے سکتا۔ بڑی پیاری بات ہے یہ، ہم اپنی اولادوں کے ٹریننگ کے حوالے سے بھی ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جو جسٹیفیکیشن لوگ دیتے رہتے ہیں، اس کو دیکھ کے کیا تھا، وہ فلاں بندہ ایسے تھا، نہیں، برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، برائیوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے بچا کے رکھے۔ اور ایک اہم چیز وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑیں، یعنی دوسروں کو اچھائی کی تبلیغ دیے بغیر آپ اپنی ہی اصلاح کی فکر کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہ نبی نے کیا فرمایا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بار یہ آیت پڑھی تھی اور خطبہ ارشاد کر کے کہنے لگے کہ اے لوگو، اس آیت کا غلط مطلب نہ لینا کہ تم سمجھو کہ اللہ نے کہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ کر محض اصلاح کی کوشش کرو، کیونکہ کہنے لگے کہ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، بلا شبہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتا دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روکنے پر قادر ہوں مگر منع نہ کرتے ہوں، تو قریب ہے کہ اللہ اس سبب ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے۔
اسی لیے ابن کثیر نے بیان کیا کہ اذا اہتدیتم سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی اصلاح بھی کرے اور ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام بھی کرے، وہ دوسروں پر اثر انداز ہو، دوسروں کی گمراہیاں اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کب بتائے گا؟ اِلَى مرجعکم جمیعا، جب تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو گے، فَيُنَبِّئُكُم، تو وہ بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے وہ سب خبر دے دے گا۔ یعنی ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے موت کے فرشتوں کی آمد ہو جاتی ہے۔ وہ موت کے فرشتے جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق آتے ہیں، یعنی اتنا اللہ سے ریل حساب ہے کہ وہ اسی ٹائم کیلکولیشن ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی۔ جنتی ہو تو اچھے والے فرشتے آتے ہیں، اور جہنمی ہو تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سریع الحساب مانیٹر کر کے رکھتا ہے کہ کون کون سے عمل ہیں، وہ سب عمل کی خبر اللہ قیامت کے دن تمہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔